اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس نے ہمیں بنی نوع انسان سے پیدا فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کا امتی بنایا، اور ہمیں اس دین اسلام سے نوازا جو کامل و مکمل اور پہلے تمام ادیان کا ناسخ دین ہے، جس کے مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے خود آسمان سے نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ آج سے 1500 برس پہلے اللہ رب العزت نے یہ گواہی دے دی کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی عیب اور کوئی نقص باقی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بھی انعام فرمایا کہ ہمیں اس دین اسلام میں زندگی گزارنے کا مکمل نظام، مکمل طریقہ ہمیں بتایا، کیسے جینا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مکمل نظام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس رب کریم کی نعمتوں کے کیا کہنے کہ انسان ابھی اس دنیا میں قدم بعد میں رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی روزی کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے۔ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، ابھی وہ جنین کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی روزی روٹی، اس کے رزق کا انتظام اس کی ماں کی چھاتی میں دنیا میں آنے سے پہلے کر دیتا ہے۔ جس رب کائنات نے ہمارے لیے روزی روٹی کا یہ عظیم انتظام فرما رکھا ہے، کیا اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے، دنیا میں آ جائیں گے، کام کرنے کے لائق ہو جائیں گے،
تو وہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس رب کائنات نے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا انتظام کیا، اور جب تک دنیا میں رہیں گے وہ ہمیں رزق مہیا کرے گا۔ اور صرف انسان نہیں، انسان تو اللہ کی بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، جیسا کہ اس نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم، عزت سے نوازا۔ اس مکرم مخلوق کو تو اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ نے تو انسان جانوروں کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں قرآن کریم میں سورت ہود آیت 6 پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر چلنے والی کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی کیڑا مکوڑا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے خود اپنے ذمہ نہیں لے رکھا۔ انسان تو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے رزق کے بے شمار انتظام کیے ہوئے ہیں، اور اسے تاکید کی، انسان کو تاکید کی کہ حلال کھاؤ۔ دنیا میں بے شمار طریقے، بے شمار مصادر، روزی اور روٹی، پیسہ اکٹھا کرنے کے بے شمار انداز، لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان میں سے صرف صحیح طریقہ جو شریعت کی طرف سے جائز انداز ہے صرف اسے اختیار کرے۔ دن رات کروڑ پتی بننے کا جنون یہ مسلمانوں کو نہیں باتا۔ کروڑ پتی بنے، کوئی حرج نہیں، اسلام نے دولت اکٹھی کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پابندی صرف ایک ہے کہ کمائیں تو حلال طریقہ سے اور خرچ کریں تو جائز مقام پر۔ کمائیں تو حلال، خرچ کریں تو جائز، نہ حرام طریقہ سے کمانا جائز ہے اور نہ ہی غلط جگہ پر پیسے کو صرف کرنا جائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اس وقت کوئی انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا حتی یسأل عن 4، جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک امتحان قبر میں ہوگا، ایک امتحان حشر میں ہوگا۔ قبر کے امتحان میں کیا سوال آئیں گے وہ اللہ رب العزت پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر چکا ہے۔ 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ یہ 3 سوال ہے نا۔ 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سوال بتا رکھے ہیں۔ اب ان سوالوں کی تیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت سے پہلے اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اسٹوڈنٹ، طالب علم بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ عموماً وہ پرچہ ہی کینسل ہو جاتا ہے کہ یہ پرچہ پہلے آؤٹ ہو گیا تھا۔ اللہ نے جو ہمارا امتحان قبر میں لینا ہے پرچہ اپنے رسول کے ذریعے خود آؤٹ کر دیا کہ اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو 3 سوال پوچھیں گے، ان کی تیاری کر لو۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ قبر کا امتحان، اور دوسرا امتحان ہوگا حشر میں۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جب تک 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا، 4 سوال نہیں کر لیے جائیں گے، تب تک آپ کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گوا دی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں جوانی دی، ہمت، طاقت دی، اس عنفوان شباب میں تم نے کیا کیا۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، ان مالہ من این اقتصب وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں پر، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اور چوتھا سوال جو ہے وہ مولویوں کے ساتھ خاص ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس پر عمل کتنا کر کے دکھایا۔
اللہ رب العزت نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لگایا تھا، لہذا پیسہ جیب میں ڈالنے سے پہلے دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی نوٹ تو نوٹ ہے، نوٹ تو نوٹ ہے، چوری سے آئے تب بھی نوٹ ہے، رشوت کا آئے تب بھی نوٹ ہے، سود سے